امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم پیر سے شروع ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غیر جانبدار ممالک کے بحری جہازوں کو گزارنے کے لیے آبنائے ہرمز میں مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر اپنے جاری پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستے فراہم کرنے کے لیے امریکہ ایک خصوصی انسانی ہمدردی پر مبنی آپریشن شروع کر رہا ہے، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے۔ پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز کو شکست دے کر پی ایس ایل 11 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پہلی بار پی ایس ایل کھیلنے والی حیدرآباد کی ٹیم نے فائنل میں پہنچ کر ایونٹ کو یادگار بنایا، لیکن وہ ٹرافی پر قبضہ جمانے میں ناکام رہی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیصلہ کن معرکے میں بابر اعظم کی ٹیم نے کھیل کے ہر شعبے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری بار چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ مجموعی طور پر زلمی کا یہ 5واں فائنل تھا۔ اس نے 5 مارچ 2017 کو ڈیرن سیمی کی قیادت میں اس میدان میں فائنل جیتا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے، دہشت گردوں کو بھارتی سرپرستی حاصل ہے۔ خواجہ آصف نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ پاک افواج نے بھارت کا تکبر مٹی میں ملایا، 5 گنا بڑی فوج کا غرور ملیا میٹ ہو گیا۔ بھارت اب بھی زخم سہلا رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں انڈیا دوبارہ مہم جوئی کی جرات نہیں کرے گا۔ ایران میں علل صبح 3 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ ملزمان پر شمال مشرقی شہر مشہد میں بدامنی پھیلانے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے وابستہ ہو کر سازش کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سزائے موت پانے والے 2 افراد مہدی رسولی اور محمد رضا میری کو موساد کے کارندے قرار دیا گیا تھا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں جنوری 2026 میں حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ کوشش میں ملوث تھے۔